ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس کو ہم ڈسکس کریں۔ قبلہ آپ سے شروع کرتا ہوں۔ سوال یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع جس بات پر ہو اسے سب کو قبول کرنا چاہیے، لیکن یزید کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کو وہ رضی اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو کیا یہ کہنا جائز ہے؟ اور کیونکہ اکثریت جو مسلمانوں کی ہے ان کے نزدیک تو وہ ایک فاسق اور فاجر شخص ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اس اہم بات کی طرف توجہ مبذول کرائی اور یقیناً آپ کے پاس سوال بھی اس حوالے سے آیا ہے۔ یزید لعین ہے، مردود ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور ہمارے نزدیک وہ کافر ہے، بدترین کافر ہے۔ یزید کے حوالے سے دیکھیے، اجماع تو ان مسائل میں ہوتا ہے نا کہ جن مسائل میں آپ کو کوئی شک و شبہ ہو۔ یزید کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کہاں پلا بڑا، میسون کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر اس کی پرورش عیسائی خاندان میں ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑھ کے جو خاندان نبوت سے دشمنی مول لیتا ہے، اور کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے پورے خاندان کو تہ تیغ کرتا ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی علیہ السلام کی نالین کو وہ جوتی کو جوتڑی کہہ دے، یعنی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے کپڑوں کے متعلق ایسی بات کر دے حالانکہ نالین مصطفیٰ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، ان سے نسبت ہے بس وہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو مس کرتا، اس نے مس کیا اور اس نے گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا۔ تو پس اس نالین کی اتنی عزت ہے تو بتائیے حسنین جن کو نبی علیہ السلام نے سینے پہ کھلایا، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، جن کے متعلق حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اس کی گردن پر جب اس نے تلوار چلائی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، صرف یہی وجوہات نہیں ہے، وہ آدمی فجر کی نماز میں لونڈی کو بھیج دیا کرتا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھی ہے کہ اس نے جب اس کو جہاد کے لیے بھیجا گیا تو وہ راستے میں رک کے اپنی محبوبہ کے ساتھ شعر کہنے لگ گیا اور کہا کہ مجھے کیا غرض کہ میں جو ہے نا وہ جہاد کروں، اور پھر اس نے رضائی بہن کے نکاح کو جائز کہا۔ یہ سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں تسلسل کے ساتھ ہے، آپ چاہیں گے تو میں سارے حوالے بھی پیش کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمارے ائمہ میں سے حضرت امام احمد نے اس کو کافر کہا ہے، اور باقی تمام ائمہ نے اس پر شخصی لعنت کی بھی بات کی ہے۔ حالانکہ اسلام میں شخصی لعنت نہیں ہوتی، مطلق لعنت کی بات ہوتی ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو، لیکن کسی کو ظالمین پر لعنت ہو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن چونکہ یزید اتنا بڑا بدبخت ہے، اتنا بڑا بدبخت ہے کائنات کا، کہ اس کے پاس حکومت آئی تو اس نے وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اس نے جو کچھ کیا، اور پھر آگے بڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے، صحیح حدیث ہے، وہ لعنتی ہے۔ تو جو اہل مدینہ کو ڈرائے وہ تو لعنتی ہے، جو مدینے میں واقع ہرا کروائے اور مدینے میں قتل و غارت گھری کرے اور مدینے کی عورتوں کو جائز قرار دے دے، تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص کسی رعایت کا حقدار ہو سکتا ہے جس نے کعبۃ اللہ کے اوپر سنگ باری کروائی، کعبۃ اللہ کو جلوایا، اور اسی حال میں جس دن کعبۃ اللہ کو آگ لگی اور وہ ایک عجیب مرض میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہو گیا۔ آج لوگ یزید کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہیں اور سے نہیں سیکھنا، یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید سے سیکھ لو۔ اس نے کہا بابا باپ کے معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں، ریاست سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میرے باپ کا حق تھا کہ وہ حکومت کرتا، نہ میرا حق ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حکومت کوئی کرے تو جاؤ حسین کا بیٹا زین العابدین، وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، اس کو بلاؤ اور اس کو اقتدار دو۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ظالم لوگ تھے، انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ زیر دے کر یا جس طریقے سے بھی آگے سے ہٹا دیا، اور یہ ایک تسلسل ظلم کا تھا جو یزید کے حوالے سے ہے۔ تو اس لیے یزید کو کون کہتا رضی اللہ عنہ، کون کہتا یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ؟ وہ لوگ جس نے نواسہ رسول کے سر کو دمشق کے شہروں میں گمایا اور ان کو باغی قرار دیا معاذ اللہ۔ تو جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ کرے، اور جو پھر یہ شعر پڑھے کہ دیکھو ہم نے جو ہے نا وہ بدر کا بدلہ لے لیا، تو بدر کا بدلہ کس سے لوگے؟ نبی علیہ السلام نے بدر میں مارا کس کو؟ یعنی حضرت مولا کائنات نے سب سے زیادہ کافر مارے نا بدر میں،
تو مولا کائنات سے دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ حضرت علی کی تلوار نے ہمیشہ کافروں کو مارا. وہ اسد اللہ الغالب ہے, وہ امام المشارق والمغارب ہے. اس علی کی تلوار چلی تو کس پر چلی؟ اس علی کی تلوار نے کن دشمنوں کو تہ تیغ کیا؟ وہ جو نبی علیہ السلام پر سنگباری کیا کرتے تھے, وہ جو بدر کا سبب بنے, اسلام کی پہلی جنگ میں علی نے ان کو واصل جہنم کیا. تو علی کے خاندان سے دشمنی کی وجہ یہ ہے, علی کے بیٹوں سے, کہ تم یہ کہتے پھرو کہ جناب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. تو بدر کا بدلہ لینے والا یعنی کافروں کی طرف سے تو وہ خود اپنے آپ کو تسلیم کر رہا ہے کہ میرا تعلق ان سے ہے. اگر اس کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے وہ اقتدار پر بیٹھتا, یا حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے وہ جناب ان سے بیعت طلب کرتا. ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, یہ سارے لوگ یزید کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں, اور امت کی پوری اکثریت تسلسل دیکھیے. ابن تیمیہ جیسا آدمی بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا. آج اگر کوئی رکھتا ہے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے, لیکن رکھ نہیں سکتے. کوئی کہہ نہیں سکتا. ایک زمانے میں کراچی شہر میں کسی نے نعرہ لگایا یزید زندہ باد, ہم نے اس کا جو ہے نا وہ تعاقب کیا, اور پھر وہ کہنے پر مجبور ہوا کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے خطا ہو گئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ملک میں امن چاہتے ہو, سلامتی چاہتے ہو, تو یزید کے حق میں کوئی بات نہ کرو. بات کرنی ہے تو حسین ابن علی کی کرو. کردار دکھانا ہے تو حسین ابن علی کا دکھاؤ. محبت کرنی ہے, جن کی محبت کو نبی نے اپنی محبت کہا, جن کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کو جس نے تکلیف دی مجھے تکلیف دی, جن کے لیے نبی نے اپنے سجدے لمبے کر دیے, اور جن پر ہم نماز میں درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جن کی محبت قرآن نے مانگی. حبیب آپ کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جن کی عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی کہ لیطہرکم تطہیرا, ہم نے آپ کو پاک کر دیا. اس پاکیزہ مطہر منور برکت والے خاندان کے 6 ماہ کے بچے پر جو ہے وہ ان ظالموں نے تیر چلوائے, اور یہ سب کچھ یزید نے کیا. اور بعد میں وہ خون جو ہے نا وہ دکھلاوے کے آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس میں شریک نہیں تھا. صاحب تم نے سزا کیا دی ہے؟ اگر تم شریک نہیں تھے, کس نے جو ہے نا وہ گورنر کوفہ تبدیل کیا؟ اور یہ سارے معاملات یہ تاریخ کی ایک جو ہے نا وہ عجیب و غریب معاملات ہیں. بہرحال ہم تو یزید کی جب بات کرتے ہیں نا تو اس کا نام زبان پر آتا ہے تو جو ہے نا وہ ہمارے طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. کیسا لعین جس کو خاندان رسالت کی جو ہے نا وہ پاس اور لحاظ نہیں ہے, اس کے حق میں کوئی بات کرے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے یہ معاملہ توصیف کا کسی طور بالکل کہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے, اس پہ امت کا کوئی فرد راضی نہیں ہے. رحمہ اللہ تعالیٰ کہے, امت کا کوئی فرد اس پہ راضی نہیں ہے. ہمارے یہاں فتوے موجود ہیں. ان دعائیہ کلمات کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. ایک بات ہے کہ سکوت ہے ہمارے یہاں, سکوت ہے اسے لان تان کرنے میں, کہ لان تان کرنے میں سکوت کا حکم ہے. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ لان تان کرنا کسی کا بھی یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے, نہ اسے فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ لان تان سے سکوت ہے. ہمارے یہاں اس قسم کے گالیاں لان تان کے تبرہ نہیں ہے. ہمیں یعنی کوئی شرعی حکم اس طرح نہیں ہے کہ آپ لان تان کریں کسی کے اوپر. تو لان تان سے اس لیے ہمیں سکوت اختیار کیا گیا ہے, خاموش رہنے کا. اللہ کے سپرد اس کا معاملہ ہے. باقی اگر کوئی اس کی توصیف کرتا ہے, کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان روایات کی وجہ سے یہ مقام ہو جائے گا, یہ گناہ معاف ہو گئے. لیکن اس میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اگر وہ روایات تو صحیح ہیں, اگر ان روایات کے پیش نظر مصداق کے طور پر یہ کچھ جنگوں میں شریک بھی ہوا ہے تو اس میں پہلے والے گناہ معاف ہو گئے, بعد والے کیسے ہو جائیں گے؟ اس کا شرکت تو پہلے ہے نا, گناہ تو سارے اس نے بعد میں کیے ہیں. تو اس پہ تو جنتی کہتے ہیں کہ جو اس جنگ میں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں درست بھی مان لی جائیں تو وہ ساری فضیلتیں جو ہیں وہ پچھلے گناہوں کے بارے میں ہے نا, آگے کرنے والے گناہ کیسے؟ حسین ایسا بڑا گناہ ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صرف ایک قتل جو ہے اس میں دیکھیے, ایک قتل حسین نہیں ہے, اس دور کے درمیان میں اور بھی بہت سے حادثات ہیں جو اس رخ کو متعین کرتے ہیں کہ وہ کیسے سوچتا تھا. ایک صرف قتل حسین نہیں ہے نا, اس کے حرہ کا واقعہ ہے, اور کئی واقعات ہیں جو اس کے رخ کو متعین کرتا ہے. ہم
جب ایک حدیث کا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں، نہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے، نہ کسی کی وجہ کیا ہے؟ سکوت کی وجہ اس لیے ہے کہ دیکھیے ایک خاص معاملے میں سکوت اس لیے ہے کہ اگر ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہوا ہے، 99 آپ کو فیصد یا 99 دلائل اس بات پہ ہیں کہ وہ اس نے کیا ہے، اور 1% بھی اگر گنجائش نکلتی ہے تو اس معاملے میں آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا ہے۔ آج میرے اسے کچھ کہنے سے نہ وہ پاک باز ہو جانا ہے، نہ اس کو سزا ملنی ہے، تو پھر ایک لان تان ویسے بھی ہماری شریعت میں ہم سمجھتے ہیں کہ لان تان والا کام جو ہے یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ اس سے چھوڑ کر کے حضرت حسین کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، اس کو ذکر ہی کیوں کیا جائے، اس کو ڈسکس ہی کیوں کیا جائے۔ جب ان کا ذکر ہوگا تو لامحالہ ذکر آئے گا۔ بالکل بالکل آئے گا۔ اور میرا خیال ہے اپنی بات کو اگر سم اپ کروں کہ سکوت ہے ہمارے یہاں، ہمارے بزرگ بالکل یہ کہتے ہیں کہ سکوت کیا جائے گا، اس معاملے میں لان تان نہ کی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کی کوئی توصیف رہے تو وہاں خاموشی نہیں ہے۔ کسی توصیف کرنے والے کو اس کی توصیف کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ توصیف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض جگہ پہلو نکل جاتے ہیں توصیف کے، نعرہ لگا زندہ باد کا رضی اللہ، کوئی ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں، نہ اس نعرے کی حمایت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل کر دیتے ہیں لوگ۔ بات یہ ہے کہ ایک تو حضرت نے یہ کہا کہ جن صحابہ نے اس کی بیعت کی، اولاً تو جو اس وقت جلیل القدر صحابہ ہیں انہوں نے تو بیعت نہیں کی، نہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ہیں اور وہ نہیں کر رہے۔ باقی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے اس زمانے میں، ان کو پتہ تھا ہم بیعت نہیں کریں گے تو جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، تو جان بچانے کے لیے تو آپ اس موقع پر تو ایسا امر بھی کر سکتے ہیں جس سے شریعت نے روکا ہوگا، یعنی ایسے جانور کا گوشت، حالت اضطراری۔ اور پھر میں آگے بڑھ کے ایک بات کرتا ہوں کہ وہی صحابہ، وہی اہل مدینہ جن سے زبردستی بیعت لی گئی تھی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، کیا انہوں نے بیعت قائم رکھی یا انہوں نے اس کی بیعت توڑ دی؟ اسی کے نتیجے میں تو مدینہ منورہ پر اس نے حملہ کیا، مسجد نبوی میں روضہ رسول پر اس ظالم نے گھوڑے باندھے، اس کے لیے ہم رعایت کا کوئی جو ہے وہ تصور کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لعنت گالی نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی گالی نہیں ہے، قرآن نے لفظ لعنت کا استعمال کیا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یا لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور ہو جانا۔ اب مجھے آپ بتائیے، یہ علماء بتائیں کہ اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمت سے دور ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ یزید تو رحمت، یا پھر آپ کہیے کہ وہ رحمت کے قریب ہے، تو جب رحمت کے قریب نہیں ہے، رحمت کے قریب حسین ہے، رحمت کے قریب علی ہے، رحمت کے قریب صحابہ کرام ہے، یزید کا رحمت سے کیا تعلق؟ وہ تو رحمت کے قریب نہیں ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، تو یزید جھوٹا بھی ہے، یزید شرابی، فاسق، فاجر ہر لحاظ سے ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کے خلاف بات کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کیا یہ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کے رشتہ دار نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا؟ کیا یہ قیام نہیں کیا انہوں نے؟ اور ان کی لاش کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو شہید کر کے ان کی لاش کو جو ہے وہ لٹکایا گیا، بنو امیہ نے یہ سارے کام کیے۔ تو دیکھیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اور پھر اس نے یہ جو کہا کہ میں نے کربلا کا بدلہ، میں نے جو ہے وہ بدر کا بدلہ لے لیا، تو یہ کربلا بدر کا بدلہ ہے؟ یعنی آپ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ کریں گے؟ یہ وہ معاملات ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یزید کا نام آئے تو یزید کے حق میں کتابیں نہ لکھی جائے۔ اسی ملک میں رشید ابن رشید لکھی گئی، اسی ملک میں جو ہے نا وہ اور کئی کتابیں جو ہے نا وہ لکھی گئی خلافت یزید کے حوالے سے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزید کے لیے کوئی نرم رویہ نہیں ہے، ہم بول کر سکوت کر کے۔ اور باقی سکوت کی جہاں تک بات ہے کہ حضرت امام اعظم، پہلی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ بات پایا، اس ثبوت کو نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امام صاحب نے یہ کہاں کی ہے۔ اور اگر بالفرض مان لیا جائے ایک لمحے کے لیے کہ امام صاحب نے یہ بات کی، تو امام صاحب نے تو اس لیے سکوت کیا کہ کافر بھی نبی کے خاندان کا حیا کرتا ہے، میں اس کو کافر بھی کیسے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس میں تو کفر کی بھی توہین ہو جائے گی۔ کافروں نے نبی علیہ السلام کے خاندان کا لحاظ کیا یا نہیں کیا؟ وہی واقعہ کربلا کے بعد جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو حسین
ابن علی کے سر کو ایک راہب نے نہیں لیا، بعد میں اگرچہ وہ مسلمان ہو گیا تو کافروں نے بھی خاندان رسالت کی تعظیم کی ہے۔ جی محی الدین صاحب، ہم میں سے ہو سکتا ہے ان کی بعض جملوں سے مجھے بھی اختلاف ہو، علامہ صاحب کو بھی اختلاف ہو، لیکن تمام امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ یزید کی تعریف و توصیف نہیں ہے، جب نہ کوئی نہیں اسے کر رہا، میں بھی رضی نہیں کر رہا، آپ بھی اللہ نہیں کر رہے، عنہ کہا جا سکتا ہے، نہ اسے رحمہ اللہ کہا جا سکتا ہے، تو توصیف والی بات تو ختم ہو گئی نا، مل گیا آپ کو۔ اب بات یہ ہے کہ اسے لعن طعن کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا توقف کرنا ہے تو ہم تو توقف ہی کہیں گے، توقف ہی کریں گے۔ چلیں آپ وہ ایک علمی بنیاد ہے نا، اب کوئی آدمی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ نہ اختیار کریں، یہ توقف نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو کہ حد سے بڑا ہوا رویہ ہے۔ اب اس توقف کے پیچھے کیا مسائل ہیں یا کیا وجوہات ہیں وہ الگ ہیں، وہ اپنے موقع پر اس کی بحث ہوئی ہے۔